بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالبہ الفرقان، سورہ القلم، مکی نمبر 68، آیت نمبر 12۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھاردواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ آیت نمبر 12۔ مناع للخير معتد اثیم۔ خود بھلے کام نہیں کرتا اور لوگوں کو بھی بھلائی کے کاموں سے روکتا رہتا ہے۔ صحیح روش سے سرکشی برتنے میں یہ سب سے آگے اور منفعت بخش تعمیری کاموں میں سب سے پیچھے رہتا ہے۔ مناع للخیر، بھلائی کے کاموں میں روڑے اٹکانے والا، یعنی باتیں ایسی کرنے والا کہ اس میں تخریب کا پہلو نکل آئے۔ مثلا اری بہن لڑکی کی منگنی مبارک ہو، میری تو دعا ہے کہ جس طرح خدا نے یہ منگنی کروائی ہے اسی طرح لڑکے کی مرگی بھی دور کر دے۔ دعا کے انداز میں بتا دیا کہ جہاں لڑکی کی منگنی طے کی ہے اس لڑکے کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمدردی کے روپ میں سامنے آتے ہیں۔ معتدن اثیم، معتدن اور اثیم دو متضاد لفظ ہیں۔ معتدن کے معنی ہیں تخریبی مقاصد میں سب سے آگے بڑھنے والا، یعنی وہ جو ہر برائی اور تخریب میں سب سے آگے آگے ہو اور اچھائی کے کاموں میں سب سے پیچھے پیچھے رہے۔ اثیمن کے معنی ہیں مزمحل، کمزور۔ اسما اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو تھک ہار کر اونٹوں کی ڈار قطار سے پیچھے رہ جائے۔ آیت نمبر 13۔ عتل بعد ذلك زنیم۔ شقی القلب، بے درد، سخت گیر، جھگڑالو، ہر وقت نیت یہ کہ لوگوں کا سب کچھ سمیٹ کر ہڑپ کر جائے۔ یہ زندگی کی سرسبزی اور شادابی سے اکثر محروم ہے، اس لیے بڑا ہی ذلیل اور کمینہ ہے۔ قرآنی چشمہ بھلائی اور برائی کو برائی دکھاتا ہے۔ اتلن کے معنی ہے وہ جو بے دردی سے، سخت گیری سے، جیسے کسی بکرے کو یا بکرے کی لاش کو گھسیٹ کے لے جانے والا اور دوسروں کا سب کچھ ہڑپ کر جانے والا ہو۔ زنیمن کے معنی ہے وہ جو کسی کے ساتھ چپکا ہوا ہو۔ اس کے دو معنی ہیں، خود تو خزاندیدہ ہو، اپنا ایک پتہ بھی نہ ہو، اور نمبر 2، دوسروں کے ساتھ چپک کر ان کو چوستا چلا جائے۔ جیسے کہ پیلے رنگ کی آکاش بیل۔ آکاش بیل ایک ٹہنی بھی اگر کسی سرسبز درخت پر ڈال دی جائے تو یہ ٹہنی درخت کو چوستے ہوئے تیزی کے ساتھ ایک بہت بڑی پیلے رنگ کی بیل میں تبدیل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ پورے درخت کو ڈھانپ لیتی ہے اور پھر سرسبز درخت سوکھ جاتا ہے۔ ایک ہی لفظ میں آ گیا کہ وہ جو شادابی و خوشحالی سے محروم ہو اور دوسروں کا خون پینے والا ہو۔ اس ذہنیت کے ذکر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایسی معیوب اور مذموم سیرت ایک مومن کی نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے یہ کچھ کسی خاص شخص کے متعلق نہیں کہا ہے کہ وہ ایسا اور ویسا ہے، یہ تو ہمیں لوگوں کی ذہنیت بتائی گئی ہے کہ فلاں کیسا ہے۔ قرآنی تعلیم سے انسان میں تغیر نفس ہو گیا ہے تو ایسا شخص پھر خوبی کو خوبی اور خرابی کو خرابی دیکھتا ہے۔ قرآنی چشمہ آنکھوں پر لگنے سے ہوتا یہ ہے کہ جہاں کہیں کوئی اچھی چیز ہوتی ہے وہ انسان کو سب سے پہلے نظر آتی ہے، اور اس طرح ایسے شخص سے حلاف مہین، حماز مشائن نمیم، مطائل للخیر، معتدن اثیم، عتل اور زنیم جیسے مذموم کردار نہیں پھوٹتے۔ آیت نمبر 14۔ ان كان ذا مال وبنين۔ ایسی سیرت و کردار کے باوجود یہ لوگوں کا لیڈر اس لیے بنا ہوا ہے کہ یہ سرمایہ دار ہے اور اس کی اولاد قبیلے کی تعداد بہت بڑی ہے۔ آج وہی لیڈر ہوتا ہے جس کے پاس مال زیادہ ہو اور ووٹوں کی تعداد زیادہ ہو۔ معیوب اور مذموم کردار کے حامل شخص کے لیڈر بنا پھرنے کی دو وجوہات قرآن نے بتائی ہیں۔ نمبر 1، مال و دولت زیادہ رکھتا ہے۔ نمبر 2، جتھا، پارٹی، اولاد اور قبیلے کے افراد کی تعداد بہت زیادہ ہے۔
یعنی آج کی اصطلاح میں اس کے پاس ووٹس زیادہ ہیں۔ غیر خداوندی نظام میں جس کے پاس مال و دولت اور ووٹس زیادہ ہوں وہ لیڈر ہوتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ بات تو قرآن نے 1400 سال قبل کی، لیکن آج بھی بنے پھرے لیڈروں کا وہی کردار ہے جو قرآن نے اوپر آیات میں گنوایا ہے، یعنی وہ حلاف، مہین، حماز، مشائن، نعیم، مطائل للخیر، معتدن، اسیم، عطل اور ظنیم ہیں۔ حق کا پیغام لے کر اٹھنے والے کو تو تائید کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو انبیاء کرام انا اول المسلمین سورہ 6 آیت نمبر 163 کہا کرتے تھے کہ میں سب سے پہلا اکیلا سر تسلیم خم کرنے والا ہوں۔ اس کے ساتھ تو ایک ووٹ بھی نہ ہو تو وہ حق پر ہوتا ہے، اور 100% ووٹ لے جانے والا بھی اگر حق کے خلاف ہے تو وہ حق پر نہیں ہے۔ قرآن کا یہ معیار ہے۔ آیت نمبر 15 إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين۔ جب اس کے سامنے ہمارے قوانین پیش کیے جاتے ہیں تو دولت اور قوت کے نشے میں یہ نہایت نفرت و حقارت اور غرور و تکبر سے کہتا ہے کہ یہ سب پہلے لوگوں کی فرسودہ کہانیاں اور افسانے ہیں۔ آیت نمبر 16 سنسمه على الخرطوم۔ تم ان قریب دیکھو گے کہ اس بڑی ناک والے کی ناک کس طرح بیچ چوراہے میں کٹتی ہے۔ سنسمہ علی الخرطوم، یہ ایک محاورہ ہے جسے ہم کہتے ہیں ناک کٹ جانا، یعنی ناک کا بیچ چوراہے میں کٹ جانا، بھری محفل میں بے وقار ہو جانا، بے عزت ہو جانا۔ آیت نمبر 17 إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين۔ ہم اسے ایسا پلٹا دیں گے جیسا مشہور مثال باغ والوں کو پلٹا دیا تھا۔ باغ والوں نے بڑے وثوق سے کہا تھا کہ ہم صبح ہوتے ہی باغ کا پھل توڑ لیں گے۔ سورہ 18 آیات 32 تا 44۔ باطل نظام میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا، جبکہ نظام خداوندی میں خوشی اور دکھ میں سب شامل ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کا سمجھانے کا انداز ہے کہ آئیے ہم تمہیں ایک محسوس مثال سے بات کو سمجھاتے ہیں۔ یہ کوئی حقیقت میں واقعہ نہیں ہوتا بلکہ قرآن محض مثال دیتا ہے۔ اسی مثال کو قرآن نے سورہ 18 آیات 32 تا 44 میں بھی بیان کیا ہے، لہذا کسی قسم کا تعین کرنے کی بجائے اس کو ایک مثال کے طور پر ہی دیکھا جائے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ غیر خداوندی نظام میں اپنی اپنی جنت اور اپنا اپنا جہنم ہوتا ہے، کسی کو کسی سے سروکار نہیں ہوتا، کیونکہ معاشرہ مفاد خیش پر استوار ہوتا ہے۔ اگر حادثاتی طور پر کوئی گردشوں میں مبتلا ہو جائے تو اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس نظام خداوندی ہے جس میں ایک کی جنت سب کی جنت اور ایک کی تکلیف سب کی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان حادثاتی طور پر کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو اسلامی نظام سب کی داد رسی کرنے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ یہ نظام سب کی نگہداشت یکساں کرتا ہے۔ مثال میں غیر خداوندی نظام پیش کیا گیا ہے کہ اچھے خاصے مالدار لوگ جب حادثاتی گردش کا شکار ہوئے تو وہ اپنا سر پیٹ کر رہ گئے۔ اگر نظام خداوندی ہوتا تو کوئی حادثہ انہیں مغموم نہ کر پاتا، کیونکہ دوسرے مقامات جو حادثے کا شکار نہیں ہوئے وہاں سے سامان نشو و نما کھنچا چلا آتا۔ قرآن نے نظام خداوندی سب کی بہبود کی طرف مثال کے ذریعے متوجہ کیا ہے۔ آیت نمبر 18 ولا يستثنون۔ انہوں نے اس میں سے محتاجوں اور مسکینوں کے لیے ذرا سا حصہ بھی الگ کرنے کا ارادہ نہ کیا۔ یہ ذہنیت اسلامی نہیں بلکہ سرمایہ دارانہ ذہنیت ہے۔ قارون نے بھی یہی کہا تھا کہ میں نے اپنی کاریگری سے یہ مال و دولت جمع کی ہے، اس میں کسی غریب و مسکین کو کیوں دوں۔ آیت نمبر 19 فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون۔ تو وہ ابھی سو ہی رہے تھے کہ ایسی بلائے ناگہانی مثلا ٹڈی دل آئی کہ وہ ساری فصل کو چٹ کر گئی۔
آیت نمبر 20 فأصبحت كالصريم پس وہاں سرسبز و شاداب باغ کی جگہ چٹیل میدان رہ گیا۔ آیت نمبر 21 فتنادوا مصبحين صبح اٹھ کر انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی۔ آیت نمبر 22 أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين کہ پھل توڑنے ہیں تو صبح سویرے باغ میں پہنچو تاکہ پھل توڑ کر فارغ ہو جائیں۔ آیت نمبر 23 فانطلقوا وهم يتخافتون چنانچہ وہ اپنے گھروں سے روانہ ہوئے اور راستے میں چپکے باتیں کرتے جاتے تھے۔ آیت نمبر 24 ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين کہ دیکھنا آج کوئی محتاج اور مسکین تمہارے پاس پھٹکنے نہ پائے۔ آیت نمبر 25 وغدوا على حرد قادرين چنانچہ ایسا انتظام کرتے ہوئے کہ کوئی محتاج پھٹکنے نہ پائے وہ باغ کے قریب پہنچ گئے۔ آیت نمبر 26 فلما رأوها قالوا إنا لضالون جب وہ باغ کے قریب پہنچے تو باغ کو دیکھ کر کہنے لگے کہ ہم آج کہیں راستہ تو نہیں بھول گئے، یہ تو ہمارے باغات معلوم نہیں ہوتے۔ آیت نمبر 27 بل نحن محرومون جب ذرا غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ اپنے ہی باغات کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے سر پیٹتے اور چلاتے ہوئے کہا کہ ہائے ہم مارے گئے، ہمارا سب کچھ لٹ گیا۔ آیت نمبر 28 قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون ان میں سے جس کا رویہ کچھ معتدل تھا نے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم اپنی تمام جد و جہد کے محاصل کو خدا کے قانون کے تابع رکھو، لیکن تم نے میری بات نہ مانی۔ آیت نمبر 29 قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين اور کہا ہمارے رب کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ وہ کسی کی محنت کو یوں ہی ضائع کر دے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے مسکینوں اور غریبوں کے حقوق کا قطعاً خیال نہیں رکھا تھا، تو ہم ہی ظالم تھے۔ آیت نمبر 30 فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون پھر وہ ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرتے ہوئے کہنے لگے کہ آیت نمبر 31 قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين ہائے ہماری تباہی، ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ تم نے ہی الٹی پٹی پڑھائی تھی جس سے ہم قانون خداوندی سے سرکش ہو گئے تھے۔ آیت نمبر 32 عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اب ہم قانون خداوندی کی طرف پھر سے رجوع کرتے ہیں۔ امید ہے کہ خدا ہمیں اس سے بہتر سامان رزق عطا کرے گا۔ خدا نے ذہنی یا اعتقادی بات کرنے کی بجائے محسوس مثال سے غیر خداوندی نظام سے کٹے ہوئے لوگوں کا بیڑا غرق ہوتا ہوا دکھا دیا کہ پھر ایسے میں نہ مال کچھ کام آتا ہے اور نہ جتھا اور نہ اولاد۔ آیت نمبر 33 كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون سن لو سرکشی برتنے والوں پر اس طرح اس دنیا میں تباہی آیا کرتی ہے۔
اور آخرت کی تباہی تو اس سے بھی کہیں بڑھ چڑھ کر ہے۔ اے کاش لوگ اس بات کو سمجھ لیتے کہ جدوجہد کے محاصل کو قوانین خداوندی کے تابع نہ رکھنے سے ہی انسان دنیا و آخرت کے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ کذالک العذاب سورہ 68 آیت نمبر 33۔ یہ تباہی، یہ عذاب اس دنیا کا ہے۔ ہر عذاب کے متعلق یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ عذاب قیامت میں ہی جا کے سامنے آئے گا۔ قوموں کی شکست، تباہی، ذلت خواری، محتاجی اور محرومی، مسکینی اسی دنیا کا عذاب ہے۔ آگے کہا والعذاب الآخرۃ اکبر سورہ 68 آیت نمبر 33۔ اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی کہیں بڑا ہے۔ اخروی عذاب کے بڑا ہونے کی کیا کیفیت ہوگی، اس کو ہم دنیاوی شعور کی سطح پر نہیں سمجھ سکتے۔ اس کی حقیقت و کیفیت اخروی زندگی میں جا کر معلوم ہوگی۔ آیت نمبر 34۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم۔ ان کے برعکس جو لوگ ہمارے قانون ربوبیت کی نگہداشت کرتے ہیں، یعنی اپنی کمائی کو قوانین خداوندی کے مطابق استعمال کرتے ہیں، تو انہیں ایسی جنتی زندگی نصیب ہوگی جس میں ہر قسم کی آسائشیں ہوں گی۔ آیت نمبر 35۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو لوگ ہمارے قوانین کی اطاعت کریں وہ ان جیسے ہو جائیں جو ہمارے قوانین سے سرکشی اختیار کرتے ہیں، لہٰذا دونوں قسم کے لوگوں کا انجام بھی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 36۔ ما لکم کیف تحکمون۔ ان سے کہہ دو کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس قسم کے خود ساختہ فیصلے کرتے ہو، تمہارے اعمال کا نتیجہ تمہارے حق میں ہوگا۔ آیت نمبر 37۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون۔ کیا قرآن کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور کتاب ہے جس میں تم اپنے خود ساختہ فیصلوں کو لکھا ہوا پڑھتے ہو کہ آیت نمبر 38۔ ان لکم فیہ لما تخیرون۔ تم چاہے جو روش بھی اختیار کر لو، تمہاری روش کے نتائج تمہارے حسب پسند نکلتے چلے جائیں گے۔ آیت نمبر 39۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون۔ کیا تمہارے پاس قیامت تک باقی رہنے والا خدا کا کوئی عہد ہے کہ زندگی کے معاملات تم چاہے جس انداز میں بھی نمٹاؤ، وہی نتیجہ برآمد ہوگا جس کا تم خود فیصلہ کرو۔ خدا اپنے حق کے حکومت میں، حکم اور فیصلے میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ سورہ المائدہ کی آیات میں ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ سورہ 5 آیت نمبر 44۔ جو خدا کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، حکم نہیں دیتا، حکومت نہیں کرتا، وہ کافر ہے۔ سورہ 5 آیت 44۔ وہ فاسق ہے۔ سورہ 5 آیت 45۔ وہ ظالم ہے۔ سورہ 5 آیت 47۔ اب خدا کا فیصلہ تو وہی شمار ہوگا جو کتاب الہی کے مطابق ہوگا۔ جہاں اس زیر غور آیت میں حکم، فیصلہ، حکومت اور قانون سازی کے لیے وہی حکم کا لفظ تحکمون کی صورت میں آیا ہے، تحکمون کا لفظ سورہ 68 آیت 36 میں بھی آیا ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں قرآن کے علاوہ خود ساختہ فیصلے۔ دراصل فیصلہ، حکم اور حکومت ہی اسلامی نظام اور غیر اسلامی نظام میں خط امتیاز ہے۔ اگر فیصلہ، حکم، حکومت کتاب اللہ کے مطابق ہے تو وہ اسلامی ہے، اور جہاں تحکمون ہے وہ خود ساختہ فیصلے ہیں اور وہ غیر اسلامی ہیں۔ انسان کے خود ساختہ فیصلے آج کے ہوں یا 1000 سال پہلے کے، وہ سب تحکمون ہیں، خود ساختہ ہیں، اور ایسا کرنا شرک ہے، کیونکہ ان الحکم الا للہ سورہ 6 آیت 57۔ حکم صرف خدا کا ہے، اور وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا سورہ 18 آیت نمبر 26۔ وہ اپنے حق کے حکومت میں، اپنے حق کے فیصلہ میں، حق کے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ خود ساختہ سارے فقہی قوانین انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اس لیے یہ سب تحکمون ہیں، یعنی فیصلہ تم خود کرتے ہو اور کہہ دیتے ہو کہ یہ خدائی فیصلے ہیں۔ آیت نمبر 40۔
سلهم أيهم بذلك زعيم ان سے پوچھو کہ تم میں سے وہ بڑا گرو زعیم ہے جو چھاتی پر ہاتھ مار کر کہے کہ میں نے خدا سے اس قسم کا عہد لے رکھا ہے اور اس کے پورا کرانے کا میں ذمہ دار ہوں۔ آیت نمبر 41۔ أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين۔ یہ بات نہیں تو کیا اس معاملہ میں ان کے ضامن خدا کو چھوڑ کر کچھ اور شریک ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان سے کہو کہ وہ ان کو سامنے لائیں اور اس طرح اپنے دعویٰ کی صداقت کا ثبوت دیں۔ آیت نمبر 42۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ اب وہ وقت بہت قریب آ رہا ہے جب گمسان کا رن پڑے گا اور چاروں طرف سے شدت کی سختیاں امڑ کر آ جائیں گی، تو ایسے میں بعض مخالفین کو مشورہ دیں گے کہ وہ قوانین خداوندی کے سامنے جھک جائیں، لیکن مہلت کا وقفہ گزر چکا ہوگا۔ اس وقت یہ بات ان کے اختیار میں نہیں رہے گی کہ کسی طرح اس تباہی سے بچ جائیں۔ ساق کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے جو کہا گیا ہے ہم اس سے متفق نہیں ہیں۔ یوم یکشف عن ساق، سورہ 68 آیت 42۔ پنڈلی کو ننگا کر دینا عربوں کے ہاں محاورہ ہے اور اس وقت بولا جاتا تھا جب کہیں مقابلے کی سختیاں بہت زیادہ شدت اختیار کر جائیں۔ مثلا گمسان کا رن پڑنا یہ ایک محاورہ ہے، اور ان کے ہاں یہ محاورہ یوں بنا کہ عربوں کا لباس ٹخنوں تک ڈھیلا ڈالا ہوتا ہے۔ شدت کا مقابلہ ہو اور بھاگنا پڑ جائے تو انسان لباس کو اوپر اٹھا کر ہی بھاگ سکتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی بھاگتے وقت شلوار کو اوپر اٹھا کر نیفا میں ٹھونس لیا جاتا ہے۔ لباس کو یوں اونچا کرنے سے پنڈلیاں ننگی ہو جاتی ہیں، لہٰذا جہاں کہیں شدت کی سختی ہو، مارکا ہو، پریشانی ہو، کشمکش ہو، تو محاورے کے طور پر کہا جاتا تھا کہ وہاں تو پنڈلیاں بھی ننگی ہو گئیں۔ قرآن نے اس محاورے کی روح سے مارکا آرائی کی شدت کا نقشہ 2 لفظوں میں کھینچا ہے، لیکن ہمارے ہاں مسلم اور بخاری کی روایات کی روح سے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ یہاں کے متکبر اور سرکش تھے وہاں قیامت میں بھی اسی طرح سرکشی کے ساتھ سر اٹھائے فخر اور تکبر کے ساتھ خدا کے سامنے جائیں گے۔ یہ کسی طرح بھی نہیں جھکیں گے، پھر خدا اپنی پنڈلی کو ننگا کرے گا، تو پنڈلی کو ننگا کرنے کا اثر یہ ہوگا کہ یہ سب سجدے میں گر جائیں گے۔ بھلا اس جھکنے کا کیا فائدہ ہوا؟ دین کی ساری عمارت خدا کے صحیح تصور پر استوار ہوتی ہے، لیکن مسلم اور بخاری کی روایات میں خدا کا صحیح تصور پیش نہیں کیا گیا، اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہو۔ خدا جو غیر محسوس ہے اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اس کی پنڈلی ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ کپڑا بھی پہنتا ہے۔ غیر محسوس کی نہ تو پنڈلی ہوتی ہے اور نہ وہ کپڑا پہنتا ہے۔ عربوں میں ضد، تکبر اور استکبار کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ یہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن نخوت و تکبر کی وجہ سے اللہ کے پیغام کو تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ ایسے لوگوں کے منہ سے جب ایک بار لفظ ناد نکل جائے تو پھر ساری عمر ہاں نہیں نکلتی۔ ہاں کہتے ہوئے ان کی جھوٹی عزت، جسے قرآن نے عزت الاسم کہا ہے، مجروح ہوتی معلوم ہوتی ہے۔ یہاں تک مارکا آرائی میں کیفیت کشف ساق تک کی آ جاتی ہے۔ کوئی مشورہ بھی دے گا کہ بھئی نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے تو مان جاؤ، نظام خداوندی کے سامنے جھک جاؤ، لیکن یہ اس وقت بھی نخوت و تکبر کی وجہ سے تباہی سے بچنے کا سامان نہیں کریں گے۔ ایسے ہی لوگوں میں سے فرعون، ابو جہل اور دوسرے تکبر و نخوت کے مارے دوسرے قریش تھے۔ آیت نمبر 43۔ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون۔ ذلت سے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور رسوائی کی سیاہی ان کے چہروں پر ہوگی۔ مہلت کے وقفے میں جب ابھی تک ذلیل و خوار نہ ہوئے تھے، انہیں کہا جاتا تھا کہ قانون خداوندی کے سامنے جھک جاؤ اور اپنے آپ کو تباہی سے بچا لو، تو وہ وقفہ ختم ہونے پر اب یہ تباہی سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ضد، تکبر اور استکبار کی وجہ سے حق سے دور رہنے کی بجائے حق و صداقت کے سامنے جھک جانا ہی عین بزرگی اور عظمت ہے۔
خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة سورہ 68 آیت نمبر 43۔ شکست و ندامت سے آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ ایسی کیفیت کا مفہوم روح سیاہی ہوتا ہے۔ ذلت و خوار ہو کر ندامت و شرم کی وجہ سے چہرے پہ کال کا مل جانا ایک محاورہ ہے۔ وہم سالمون، جب وہ اچھے بھلے تھے، یعنی ابھی ذلیل و خوار ہو کر ان کے چہروں پہ سیاہی نہیں چھائی تھی، تو ان سے کہا جاتا تھا کہ اسلام کی طرف آ جاؤ، تو وہ نخوت اور تکبر کی وجہ سے کہتے تھے کہ ساری عمر تو یوں کاٹ لی، تو اب کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ اب جھک گئے تو لوگ کہیں گے موت کے ڈر سے موت سے ڈر کر اسلام قبول کر لیا۔ عرب قوم کی رگ و پے میں نسلی تفاخر کا جذبہ سرایت کر چکا تھا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ چچا آخری عمر ہے، آپ تو تسلیم کر لیجئے۔ جواب دیا، بیٹا میں جانتا ہوں کہ تیری بات سچ ہے، لیکن اس وقت اگر میں نے تسلیم کیا تو قوم یہ کہے گی کہ موت سے ڈر کر ایمان قبول کر لیا، اس لیے جانے دو۔ یہ چیز عربوں کی ذہنیت کی ترجمانی کرتی ہے، حالانکہ حق و صداقت کے سامنے جھک جانا ہی عین بزرگی اور عظمت ہے۔ آیت نمبر 44۔ فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون۔ اے رسول، جو ہمارے قانون مکافات کی صداقت کو جھٹلاتے ہیں انہیں ہمارے حوالے کر دو، ہم انہیں بتدریج آہستہ آہستہ تباہی کی طرف لا رہے ہیں، حتیٰ کہ انہیں اس مقام تک پہنچا دیں گے جہاں انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تباہی کہاں سے آ گئی ہے۔ سنستدرجہم، درجہ بدرجہ، آہستہ آہستہ، یہ لفظ ایسا ہے جسے آپ ایک جھٹکے کے ساتھ بول کر آگے نہیں بڑھ سکتے، اس کے ایک ایک حرف کو درجہ بدرجہ بولنا پڑتا ہے، تو پھر اس کے معنی تو اس کی ادائیگی ہی میں پوشیدہ ہیں۔ خدا جھپٹ کے گلا نہیں دبا دیا کرتا، بلکہ مہلت کے وقفے میں آہستہ آہستہ ایسے لوگ اپنے اعمال کے مجموعی اثر اکامولیٹو ایفیکٹ یعنی مجموعی انجام کی طرف اس طرح بڑھتے چلے جاتے ہیں کہ انہیں خبر تک نہیں ہوتی۔ ایسے حالات میں بھی ان تک اس جذبے کے تحت قرآن کا پیغام پہنچاتے چلے جانا ہے کہ اگر کوئی مہلت کے وقفے میں ہلاک ہونے سے بچنا چاہے تو وہ بچ جائے۔ آیت نمبر 45۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اور ہم انہیں مہلت کے وقفے کی وجہ سے ڈھیل دے رہے ہیں، بلا شبہ ہماری تدابیر بہت محکم اور مضبوط ہوتی ہے، اس لیے یہ گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، مہلت اور رسی دراز کر دو، مہلت کا وقفہ اور لمبا کر دو۔ رسی دراز کرنے سے یہ بچ نہیں سکیں گے، کیونکہ اِنَّ کَیدِی مَتِین، میری تدبیر بڑی محکم ہوتی ہے۔ آیت نمبر 46۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ۔ یہ تیری دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو کیا تم ان سے کچھ معاوضہ مانگ رہے ہو جس کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 47۔ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ۔ یا انہیں غیب سے پتہ چل گیا ہے کہ جو کچھ تم عذاب کے بارے میں کہتے ہو وہ کبھی واقع نہیں ہوگا، اور انہوں نے اس غیب کی خبر کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ غیب تو آنکھوں سے پنہاں ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آیا کرتا، جبکہ غلط نظام کا منطقی نتیجہ تباہی کوئی غیب کی بات نہیں ہوتا۔ غلط نظام میں چھوٹے چھوٹے جھٹکے لگتے رہتے ہیں کہ سنبھل جاؤ۔ صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر نظام کی تصحیح نہ کی گئی تو ایک دن یہ نظام بالکل تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا۔ آیت نمبر 48۔ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم۔ پس اے رسول، تو ہجرت کا فیصلہ ہونے تک اپنے رب کے تجویز کردہ پروگرام پر صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹا رہے، اور مچھلی والے پیغمبر یونس علیہ السلام کی طرح جلد بازی نہ کرنا۔ جلد بازی سے وہ خود مشکل میں پھنس گیا تھا تو اس نے ہمیں مضطربانہ پکارا۔ سورہ 21 آیت 87 اور سورہ 37 آیت 139۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یونس علیہ السلام کی
مثال دے کر کہا کہ صبر و استقامت سے اپنے پروگرام پہ ڈٹا رہے۔ انبیاء اکرام کی داستانوں میں سے ایک حضرت یونس علیہ السلام ایسے ہیں جن سے ایک تھوڑی سی اجتہادی غلطی ہو گئی تھی۔ یہ معصیت یا نافرمانی نہ تھی، بس ایک فیصلہ کرنے میں غلطی ہوئی۔ جس جگہ کو نبی اپنی دعوت کے لیے ناسازگار پاتا تھا اس کو اللہ کے حکم سے چھوڑ کر کسی سازگار ماحول کی طرف چلا جاتا تھا۔ اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ ہجرت کے وقت اور مقام کا تعین خدا کیا کرتا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم مخالفت میں انتہا کو پہنچ گئی تو انہوں نے از خود ہجرت یعنی قوم کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر آگے قصہ ہے کہ کشتی میں سوار ہوئے دریا میں گر گئے۔ مچھلی نے انہیں نگل نہیں لیا تھا بلکہ صرف اپنے منہ میں لیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام مسبحین سورہ 37 آیت 143 تھے، یعنی بہترین اور تیز تیراک تھے، نہ کہ دانوں والی تسبیح پھیرنے والے تھے۔ تیراک ہونے کی وجہ سے اس نے مچھلی کے منہ سے نکلنے کی جدوجہد کی، اور مچھلی کے منہ سے نکلے ایک دوسری جگہ ہے کہ وہ بڑی ہی مزمحل حالت میں دریا سے باہر آ کر ایک بیل کے سائے میں بیٹھے۔ وہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ میں نے وہاں سے آنے کا غلط اندازہ لگایا۔ وہاں خدا نے کہا کہ اگر تم تھوڑا سا بھی انتظار کر لیتے تو پوری قوم ایمان لے آتی۔ چونکہ ایک نبی سے اجتہادی غلطی ہو چکی تھی اس لیے احتیاطاً کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی طرح نہ کر بیٹھنا بلکہ ہجرت سے متعلق خدا کے فیصلے کا انتظار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار صبر و استقامت کی تلقین کی گئی۔ آیت نمبر 49۔ لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم۔ اگر اسے اس کے رب کی طرف سے سامان آسائش میسر نہ آ جاتا تو بڑی ہی خراب حالت میں لبے ساحل چٹیل میدان میں پڑا رہ جاتا۔ سورہ 37 آیت 146۔ آیت نمبر 50۔ فاجتباه ربه فجعله من الصالحين۔ اس اجتہادی غلطی کے باوجود وہ خدا کے برگزیدہ اور صالح بندوں میں سے تھا۔ غلطی یا نافرمانی تو نہیں کی تھی، بس ایک اجتہادی غلطی تھی، اس لیے سزا دینا مقصود بھی نہ تھا۔ اجتہادی غلطی کے باوجود بھی حضرت یونس علیہ السلام کا شمار برگزیدہ اور صالح بندوں ہی میں رہا۔ آیت نمبر 51۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اور جب یہ کفار تم سے قرآن سنتے ہیں تو تمہاری طرف گھور گھور کر دیکھتے ہیں تاکہ تم ان سے زچ پڑ جاؤ، اور اس طرح تم اپنے مقام سے پھسل جاؤ، اور ساتھ ہی وہ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ آیت نمبر 52۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ مت گھبراؤ، یہ ضابطہ حیات تو تمام اقوام عالم کے لیے شرف و مجد عطا کرنے والا ہے، یہ نہیں تو کوئی اور قوم اس کو تسلیم کر لے گی۔ قرآن کریم کی سورہ القلم کا نچوڑ۔ سورتوں کے آخر میں جو آیات ہوتی ہیں ان میں سورت کے پیغام کا نچوڑ دیا ہوا ہوتا ہے۔ سورت میں کشمکش کا ذکر چلا آ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر تک دور لگا دیا، لیکن قوم نہیں مان رہی تھی، تو یہاں مایوسی کی بات تو آ گئی کہ میں ناکام رہ گیا۔ اس لیے کہا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، تم قیامت تک آنے والی تمام اقوام کے لیے رسول ہو، اور جو کچھ تم پیش کر رہے ہو وہ ذکر للعالمین ہے۔ ذکر کے معنی ہے رہنمائی، یاد دہانی، اس کے علاوہ اس کے معنی ہے شرف و مجد اور عزت و رفعت۔ سورہ 16 آیت 43، سورہ 68 آیت نمبر 50۔ لہٰذا یہ رہنمائی، یہ یاد دہانی، شرف و مجد اور عزت و رفعت سارے عالمین کے لیے ہے، اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ذکر للعالمین کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ تو ناکام نہیں ہے، تیرے بعد نبوت ختم ہو گئی ہے، تم نے قرآن کے ذریعے رسالت کا فریضہ ادا کیا ہے، قرآن کو ہم نے مکمل کر دیا، غیر متبدل بنا دیا، محفوظ کر دیا ہے،
تو اب اگر کوئی نبی نہیں آئے گا تو پھر بھی یہ وارثین کتاب تیری طرح اسی قرآن کے ذریعے فریضہ رسالت ادا کرتے رہیں گے۔ قرآن تو تا قیامت رہے گا، اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ نہیں مان رہے تو کوئی اور قوم اس کو اپنا لے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سورہ القلم کا اختتام ہوا۔ شکریہ۔